یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں سب سے کلیئر میسج دیا ہے اللہ میاں نے یہ ہے نہیں، آپ کی اتنے فرقے ہیں، جس کو جو ملتا ہے وہ اپنا اسلام لے کے گھوم رہا ہے ہر روز. مجھ کو میرے پاس ایک دفعہ 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے 434 کھول کے ان کو دکھائی، تینوں کے الگ ہی الگ انٹرپریٹیشن بھائی. تو میں ان سے پوچھتی ہوں، جب بھی میرے پاس یہ آتے ہیں میں کہتی ہوں آپ کا اسلام کون فالو کرتا ہے؟ جو وہ لیزبین ہیں ان کو لے جائیں ذرا افغانستان میں، پھر ان کو سکھاتے ہیں ہم اسلام کیا ہے، رائٹ؟ اپنی مرضی سے باہر بیٹھ کے آپ کچھ بھی بنا لو. میں نے ایتھیسٹ مسلمز بھی دیکھے ہیں، میں نے سنی ایتھیسٹ بھی دیکھے ہیں، میں نے پتہ نہیں کون کون سے، ہر کس پتہ نہیں کہاں سے فرقے ان کے بن رہے ہیں. اگر ایک چیز ہوتی ہے اللہ میاں کی، سنیں، اگر وہ چیز جو سب کچھ بنا سکتی ہے، کیا وہ کلیئرلی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لکھ سکتی؟ اور ایسا ہمارا دماغ نہیں بنا سکتا تھا کہ ہم سب ایک چیز سمجھ جائیں، ایک ہی چیز سمجھیں، ایک ہی جی چیز ہاں. کو فالو کریں؟ Why did you want to confuse پچھلے us? دنوں ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر شیطان ہر انسان کو ڈائریکٹلی بہکا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا انسان کو ڈائریکٹلی ہدایت نہیں دے سکتا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا ہدایت دیتا ہے نا، مگر وہ ہدایت اسی کو ہوتی ہے جو ہدایت ماننا چاہے، لینا چاہے، جی رائٹ؟ جی. وہ بھی ہمارے پہ ڈال دیتے اس کو ہم اردو زبان میں جلیبی کہتے ہیں. وہ جلیبی جس طرح یہ لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت، ٹھیک ہے رحمت کہا گیا. جب آپ رحمت ہے تو رحمت تو آپ اپنی قوم کے لیے نہیں ہوئے. ایک آپ نے حدیث ایسی بول دی کہ 72 یا 73 فرقے ہوں گے، اس میں مودودی الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گئے، مودودی بھی بڑے عالم. اب میں کنفیوز ہوں کس کو مانوں، مودودی کو مانوں کہ اشرف علی تھانوی کو مانوں کہ احمد رضا بریلی کو مانوں؟ ایک منٹ سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا 72-73 فرقے ہوں گے، تو یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے فرقے ہوئے ہیں یا آپ نے ایک پریڈکشن کیا تھا کہ ایسا ہوگا اس لیے ہوئے ہیں؟ پریڈکشن کیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب پریڈکشن کیا تھا تو یہاں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ بات بتا دی جو آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو آپ کو تو آپ وسلم کی سچائی کا یقین ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے. یہ پریڈکشن تھا یہ ان کے کہنے کی وجہ سے فرقے بنے. یہ بات بھی صحیح ہے. آرادھیہ بھٹ میں غلطی سے خود کو ہی نیچے کر گیا تھا. ہیلو سر، آڈیبل؟ جی بھائی آرادھیہ صاحب. سر میرے کو آپ سے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ اللہ کو پروفٹس بھیجنے کی ضرورت ہے، وہ انسانوں کو پرسنل ریولیشنز بھی تو دے سکتے ہیں کہ میں تمہاری مخلوق کرنے والوں اور میں یہ چاہتا ہوں تم سے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں تم رہو. مطلب پروفٹ کے تھرو میسج ڈیلیور کی کیا ضرورت ہے؟ پرسنلی بھی ہیومنس کو میسج دے سکتے ہیں. جی گڈ کوشچن. اور قرآن نے اس کوشچن کو الگ الگ انداز سے ایڈریس کیا ہے. میں آپ کو قرآن کی اس آیت پر لے کے چلتا ہوں. ایک منٹ. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. کہتا ہے کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. یہ مختلف مطالبے ہیں لوگوں کے کہ کہتے ہیں یہ کفار کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے کوئی کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے اندر سے نہریں بہ رہی ہوں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائکۃ قبیلا، یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، یا آپ اللہ کو لے کر آئیں اور فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آئیں تو مانیں گے بھائی. تو اب یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ کو اور فرشتے کو ہمارے پاس لے کر آئیں، یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ اسی طرح کا مطالبہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے، مکہ کے مشرکین نے کیا تھا. آپ کے سوال سے اور قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض آج بھی لوگ کر رہے ہیں جس کا جواب قرآن نے اس وقت دے دیا. تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں. ٹھیک ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. تو یہ جو
اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ جو چاہے نظام اس دنیا کے اندر لاگو کر سکتا ہے، لیکن جو صحیح نظام ہے وہ وہی ہے کہ اللہ رسولوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے ہم تک اپنی بات اور اپنا پیغام پہنچائے. خود آ کے بتائے گا یہ صحیح نظام نہیں ہے. کیوں؟ اس کا آپ جواب سن لیجئے. عقلی وجہ. مان لیجئے مجھے لگتا ہے کہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں، تو انڈیا میں جو ایک سسٹم ہے قانون کا، وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، لیجسلیٹو کاؤنسل یعنی پارلیمنٹ ہے، وہاں پر ایک قانون پاس ہوتا ہے، اور قانون پاس ہو کر پوری انڈیا کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی قانون پاس ہوا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں قانون کو اس وقت نہیں مانوں گا جبکہ پارلیمنٹ نے جس کے قانون پاس کیا اس کے تمام ممبران جتنے بھی پارلیمنٹ کے ایم پیز ہیں وہ سارے آ کے مجھے بتائیں، اور اس کے بعد مجھے پرائم منسٹر آ کے خود اطلاع دے، مجھے آ کے کہے کہ یہ قانون ہم نے بنا دیا ہے تو میں مانوں گا. مجھے بتائیں کہ کیا یہ مطالبہ صحیح ہوگا غلط. اسی طرح ایک اگر بادشاہ ہے کہیں اور وہ کوئی قانون بناتا ہے اور لوگ یہ کہیں کہ نہیں ایون دو کہ ہم سبجیکٹ ہیں، ہم رعایا ہیں، لیکن بادشاہ ہمیں آ کر خود اطلاع دے گا کہ یہ قانون ہے تب ہم قانون مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، تو obviously بات ہے یہ غلط ہوگا. بادشاہ ہمیشہ اپنے ایمبیسڈرز کو پورے عوام کے سامنے بھیجتا ہے کہ اب یہ قانون بن گیا ہے. خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا سے اوپر تو کوئی بادشاہ نہیں ہے نا. وہ نہ صرف یہ کہ مالک ہے بلکہ وہ کریٹر ہے. تو جب ایک ایسی بات ہے تو وہ ہر انسان سے گفتگو کیوں کرے؟ نہ ایسا نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا ہے، لیکن وہ کرے گا نہیں. اس کی بھی ایک وجہ سن لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر انسان سے، مجھ سے، آپ سے اور دنیا میں جتنے بھی 8 بلین سے زیادہ لوگ ہیں، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ خود ہی آ کر گفتگو کرے گا، تو کیا میرے اور آپ کے پاس، آپ کے اور آپ جیسے کتنے بھی لوگ ہیں، کیا یہ گنجائش بچے گی کہ آپ اس گفتگو کو یا اس بات کا انکار کر دیں؟ مجھے بتائیں. اگر خدا اس وقت آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ میں خدا ہوں اور یہ میرا پیغام ہے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ خدا ہے، تو کیا آپ کے پاس اس کے انکار کی کوئی گنجائش بچے گی؟ نہیں سر، نہیں بچے گی. انکار کی گنجائش نہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 کے 8 بلین سے زیادہ لوگ جو اس وقت دنیا میں آباد ہیں سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، کوئی بھی کافر نہیں ہوگا. دیئرفور کسی کا کوئی امتحان نہیں ہوگا. دیئرفور کسی جنت اور جہنم کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہی جنت ہوگی، یہاں سے کہیں اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ سارا کا سارا سسٹم ایک دم کولیپس کر جائے گا، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا امتحان ہو، اور اس امتحان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نظام اس نے قائم کیا ہے اسی نظام کے تحت انبیاء ہم تک آئیں، اور کچھ لوگ ہم میں سے ان کی باتوں کو مانیں اور کچھ نہ مانیں اپنی فری ول کی بنیاد پر. جی